حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ اذ جاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا، فقال متی الساعہ، اس نے آتے ہی عرض کی کہ اللہ کے پیارے نبی آپ بیان فرمائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ قال اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی تو پھر اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ امانتیں ضائع کرنے کا مطلب کیا تھا؟ قال کیف اضاعتها، اس دیہاتی نے عرض کی یا رسول اللہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب معاملات جو ہیں وہ نااہل لوگوں کو سپرد کر دیے جائیں تو اس وقت وہ قیامت کا انتظار کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت معاملات جو ہے وہ بچوں کے ہاتھ سپرد کر دیے جائیں، جاہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، فاسق اور فاجر لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، اور اسی طرح بزدل اور کمزور لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، بخیل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، عورتوں کے سپرد کر دیے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خبر ملی کہ فلاں ملک کی عورت جو ہے وہ حکمران ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ملک کی عورت حکمران ہوں، عورت کو حکمران بنا دیا جائے، وہ ملک جو ہے وہ ہمیشہ زوال پذیر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس ملک کے اندر نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ہے وہ دنیاوی معاملات کے اندر اگر کوئی بندہ تدریس کا اہل نہیں ہے تو آپ اس کو مدرس بنا دیں، بچوں کی بڑی بڑی کتابیں دے دیں، اب اس کے اندر پڑھانے کی صلاحیت ہی موجود نہیں تو وہ بچوں کا وقت ضائع کرے گا۔ اسی طرح کسی بندے کے پاس فتویٰ نویسی کی صلاحیت ہی موجود نہیں کہ وہ کسی کو سوال کا جواب دے سکیں، آپ اس کو فتوے کے منصب کے اوپر بٹھا دیں تو اس نے لوگوں کے معاملات خراب کرنے۔ اسی طرح امامہ، اگر کوئی بندہ امامت کا اہل نہیں، آپ اس کو امام بنا دیں تو وہ لوگوں کے نمازیں ضائع کرے گا۔ اسی طرح خطاب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اس کو یہی نہیں پتا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کیسے بیان کرنی ہے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ جس طرح میں نے جمعے کو بتایا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرح کا جاہل ترین پرلے سے پرلا درجے کا جاہل آدمی جو ہے نا وہ وہاں پر بیٹھ کر سکالر بنا ہوتا ہے اور وہ دینی معاملات کے اوپر اس قدر واہیات گفتگو کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، حدیث پاک کو کیسے پڑھنا ہے، اہل بیت کی شان کو کیسے بیان کرنا ہے، یہ کسی صحابی کا مقام کیسے بیان کرنا ہے، یا ازواج مطہرات کے معاملات کو کیسے معاملات جو لوگوں کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہوں، اسی طرح آخر میں فرمایا امثال ذالک، کہ اور بہت سارے معاملات ہیں کہ جب آپ کسی نااہل کو کوئی معاملہ سپرد کر دیں اور اس کے اندر وہ صلاحیت ہی موجود نہ ہو تو وہ اس پورے ڈپارٹمنٹ کا جو وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ اب سیاست میں دیکھیں، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں کو، من پسند لوگوں کو وہ پوری وزارت دے دی گئی کہ آپ جو ہے مثال کے طور پر وزیر کھیل ہیں جی، آپ جو ہے وہ وزیر سیاحت ہیں جی، آپ جو ہے وہ وزیر مالیات ہیں جی، لیکن ان کو ٹگے کا پتہ نہیں ہوتا۔ آپ جو وزیر سائنس ہے جی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا سائنس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جس وقت امانتیں ضائع کر دی جائیں گی اس وقت جو ہے وہ قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ ایک روایت اور سماعت فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یذهب الدنیا حتی یمر الرجل علی القبر، کہ اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک شخص قبر کے پاس سے گزرے گا، فیتمرغ علیہ، اور وہ خواہش طلب کرے گا، ویقول، اور کہے گا یا لیتنی کنت مکان صاحب ہذا القبر، کاش میں اس قبر والے کی جگہ پر میں ہوتا، کاش یہ اس قبر والے کی جگہ پر میں ہوتا۔ اگر کوئی شخص قبرستان سے گزرے یا قبر سے گزرے تو وہ اپنے آپ کو یہ کہ کاش اس کی جگہ پر میں ہوتا۔ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ،
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بندہ موت کی تمنا کرے گا نا، یہ دین کی وجہ سے کبھی نہیں کرے گا۔ قیامت تک کوئی بندہ دین کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرے گا کہ میرے لیے نماز پڑھنی مشکل ہے، کاش میں مر جاؤں، ہے میرے لیے روزے رکھنے مشکل ہے، کاش میں مر جاؤں۔ فرمایا کہ دین کی وجہ سے نہیں کرے گا، الا البلاء، وہ ہمیشہ جب بھی تمنا کرے گا دنیاوی مشکلات کی وجہ سے کرے گا، دنیا داری کی وجہ سے کرے گا کہ میرے اوپر یہ پریشانیاں آ گئیں، فلاں پریشانیاں آ گئیں، فلاں پریشانیاں آ گئیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو اپنے معاملات کے اندر جو ہے وہ دین کو اہمیت دینی چاہیے، دنیاوی معاملات کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ دین کا معاملہ درست ہوگا تو دنیا بندے اللہ تعالیٰ بندے کی خود بخود درست فرما دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایک معاملہ بتائیں کہ جس کے اوپر میں عمل کروں تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ اسی مشکاۃ شریف کے اندر روایت ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دو جملے لکھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا چاہتا ہے دنیا کی ناراضگی کے اندر، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو بندہ اللہ کی رضا چاہتا ہے بظاہر دنیا کی ناراضگی کے اندر، ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا جملہ فرمایا کہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی ناراضگی چاہتا ہے لوگوں کی محبت کے اندر، یعنی اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائیں، بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں، نماز کا وقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کہیں ہمارے دوست ناراض نہ ہو جائیں، ہمارے رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، اگر میں داڑھی رکھوں گا تو ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں یا فلاں معاملہ نہ ہو جائیں۔ تو حضور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی ناراضگی چاہتا ہے، اللہ کی ناراضگی چاہتا ہے دنیا کی رضا کے اندر، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اسی بندے کے اوپر مسلط فرما دے گا۔ یہ کتنی بڑی آپ نے بات فرمائی تھی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی معاملات کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔